الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. وقال الله تعالى في شان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مومنوں کی زباں پر جب ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب باغباں ہوں پھر کیوں کر نہ باغے مصطفیٰ میں ایک مہار آئے. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ. واجب التکریم سامعین محترم، قابل صد احترام میری ماؤں بہنوں عزیزہ بچیوں عزیز نوجوان ساتھیوں،
کئی سالوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ذکر خیر تھا۔ آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی ہے سورہ توبہ ہے اور 11واں پارہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ کی خدمت اقدس میں سیرت کا ایک وہ حصہ نقل کیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے دیکھا ان پہ ایمان لائے، وہ کتنی بڑی شان والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کیا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوقات میں اللہ کے بعد انہی کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف اللہ کی مخلوق سے کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نبوت کا ظہور ہوا، اللہ کے دین کی آواز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، جن لوگوں کے کانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز پڑی، انہوں نے کلمہ پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار جانثار بن گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بن گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بن گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ ایسی غلامی اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی شان کو بہت بڑا مرتبہ اور عظمت کے ساتھ بیان کیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے عینی گواہ بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ایسے عینی گواہ بنے کہ اس گواہی کو دیتے ہوئے اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا اور وفا کی انتہا کر دی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان سے ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم کائنات بنا کر کے بھیجا، اور ان کے سامنے جنہوں نے بیٹھ کر کے دین متین حاصل کیا انہیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے مبارک نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی اپنی جگہ میں اپنے اپنے مقام پہ بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن سب ہی کو یہ مقام مل گیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، وہ صحبت رسول میں آنے کے بعد سبھی بڑے شان والے بن گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایک اعلان کر گئے اور نبوت والی پاک زبان سے ایک بات بتا گئے کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں، قیامت کی صبح تک آنے والوں، میری آواز تم تک پہنچائی جائے گی اور میری آواز کو یاد کرنا۔ حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی شان کو تسلیم کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی وفاؤں کا ذکر کرنا، ان کی عظمتوں کا ذکر کرنا، ان کی شان کو بیان کرتے رہنا، ان کے مرتبے اور مقام کا ذکر کرتے رہنا۔ اکرموا اصحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا بڑا احترام کرنا۔ اور آگے دلیل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی پاک زبان سے اعلان فرمائی، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، او بعد میں آنے والے لوگوں، قیامت کی صبح تک کلمے پڑھنے والے لوگوں، تابعین، تبع تابعین، جنہوں نے مجھے دیکھا ان کا بڑا اور مرتبہ اور مقام ہے، لہٰذا ان کا تمہیں خیال رکھنا، یہ بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ نے مشرق اور مغرب سے انہیں چنا، کسی کو فارس سے اٹھایا، کسی کو حبشہ سے اٹھایا، کسی کو روم سے اٹھایا، کسی کو ہندوستان سے اٹھایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی بنایا۔ شرب صحابیت کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آج کی آیت بھی بڑا مرتبہ بیان کر رہی ہے۔ فرمایا جنہوں نے جہاد کیا، پہلے کلمہ پڑھا، پہلے ایمان لائے، وہ بھی بڑی شان والے ہیں، اور بعد میں آنے والے بھی شان والے ہیں۔
اب قیامت کی صبح تک شانیں انہیں ملے گی جو ان کے پاک طریقوں کو اپنائیں گے اور ان کے پاک طریقے کے اوپر چلیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ایک قرآن مجید کی صورت میں ہے، یہ علم ہے اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا اللہ کا کلام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایسا عمل ہے وہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں آیا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سیکھنے ہیں تو پھر تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا دفاع بھی کرنا پڑنا ہوگا اور ان کے ساتھ وفاداری کا رشتہ بھی جوڑنا ہوگا۔ کہ آج صبح تکمیل قرآن بچوں نے قرآن مجید پڑھا پورے ادارے کے اندر، اور ایک کلاس میں ہمیں بلایا گیا کہ آپ دعا کریں، وہاں ہمارے محترم ڈاکٹر محمد شفیق صاحب تھے، میرے کان میں آ کر کے انہوں نے عجیب بات کہی، مسلمانوں میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو ایک دعوت کا پیغام بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بچہ ہے، اس کا نام عدنان ہے، 5 سال اس کی عمر ہے، اور میرے پاس آیا اور یہ کہنے لگا بابا جی مجھے صبح کی نماز کے لیے اٹھانا۔ لیکن اگلی بات میں آپ سے کہوں گا تو آپ بھی اس کو ایک سبق حاصل کریں کہ 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا اثر ہے انسانیت کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھے دوسری بات کہی، اگر آپ مجھے آواز دیں یا پاؤں کو حرکت دیں میں اٹھ نہ سکوں تو میرے اوپر پانی کی چھینٹیں مارنا، میں اٹھوں گا اور اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا۔ یہ تربیت، یہ ماں باپ کی محنت اور ماں باپ کی سوچ اور اللہ سے مانگنے کا صلہ ہے کہ 5 سال کا بچہ اس دور میں بھی یہ بات کہہ رہا ہے، تو اس دور کے بچوں کا کیا کہنا، اس دور کی ماؤں کا کیا کہنا، اس دور کا حال اور اس دور کا کمال کا کیا کہنا۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، لوگو ایک کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والوں، تم کبھی اس وقت تک اچھے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اچھوں کو اچھا نہیں کہو گے۔ اور وہ کتنے اچھے ہیں، تم اتنی صدیوں گزرنے کے بعد اپنے آپ کو اچھا بھلا کہہ رہے ہو۔ اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اپنے کانوں سے سنی، ان کے نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے، ان کو نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، انہیں نماز کا ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ان کی کتنی بڑی شان ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کو اترتے ہوئے دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کی آوازوں کو سنا، ان کے سوال و جواب کو سنا۔ وہ کتنا پیارا منظر ہے، ایک ایک منظر کو ہم پیش کریں تو ہم ختم نہیں کر سکیں گے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی بلکہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی کی آواز پھر دنیا میں گونجے گی، میرے نبی کے نام میں 2 میم ہیں، ساری کائنات ملے، سارے درخت قلبے بن جائے، سارے دریا اور سمندر سیاہی بن جائے، ساری زمین کاغذ بن جائے، ساری مخلوقات لکھنے والی بن جائے، دونوں ہاتھوں سے لکھے، میرے نبی کے نام محمد میں 2 میم آتے ہیں، ایک میم کی شان بھی مکمل نہیں ہوگی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں قیامت کی صبح تک نجات ہے، اور جو لوگ اس دور میں غلام بنے ان کا کیا کہنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جانثار اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں، اور ادھر حکم ہوتا ہے نماز کے اندر کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی جا رہی ہے۔ نماز ہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہرہ انور کو بیت اللہ کی طرف پھیر لیتے ہیں، سارے کے سارے جانثار اپنا چہرہ بھی بیت اللہ کی طرف پھیر جاتے ہیں، اور کسی نے سلام پھیرنے کے بعد کوئی بات نہیں کی، یہی کہا کہ اللہ کے پیغمبر حکم بدل گیا، حکم بدل گیا، عمل سے بتا دیا۔ اس کو کہتے ہیں صحابی رسول، بڑی شان ہے ان کی۔ اسی لیے آج کی اس آیت کو سامنے رکھ کر کے
اور حدیث کا مفہوم سامنے رکھ کر کے ہم آواز کو یوں بند کرنا چاہیں گے، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہی صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ قیامت کے دن کائنات کے جس کونے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اٹھے گا، وہ سلاخے کا رہنما بن کر کے اٹھے گا، ان کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ہمیں آل بیت اعظام اور صحابہ کرام کا سچا وفادار بنائے، ان کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی صحابیہ اور اس صحابی کا واقعہ اپنے ذہن نشین کیجئے، اللہ موقع عطا فرمائے کہ اپنے گھروں میں جا کر کے اپنی اپنی زبانوں میں سنائیے گا، انشاءاللہ بہار ایمان کی ہر صبح اور شام نہیں، ہر آن آپ کو چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔